بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈچ سائنٹسٹ کی بڑی دھوم ہے، جس نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے ترکیہ زلزلے کی پیشین گوئی کی تھی کہ آئندہ جو ہے کچھ مہینوں میں ترکیہ کے علاقے میں ایک بڑی شدت کا زلزلہ آنے والا ہے، جو کہ اس کی پیشین گوئی کے چند دن بعد ہی آ گیا تھا۔ اب وہی سائنٹسٹ جو ہے کل جو ہے ایک پیشین گوئی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے بلوچستان جو ریجن ہے پاکستان کا، اس میں آئندہ 2 سے 3 روز میں بڑی شدت کے ساتھ زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اب یہ زلزلہ جو ہے یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اسلامی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے، اور اس ڈچ سائنٹسٹ کی کیا حیثیت ہے، یہ کس حیثیت سے یہ پیشین گوئی کر سکتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں، ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو زلزلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری زمینیں جو ہیں ان کو جکڑ رکھا ہے۔ ایک پہاڑ ہے، جبل ہے کوکاف جس کا نام ہے، جبل کاف جسے کہتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی جڑیں جو ہیں وہ تمام جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر ایریے کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا۔ تو جب اللہ چاہتا ہے، جس ایریے میں جس علاقے کو ہلانا چاہتا ہے، وہ کوکاف کو، اس جبل کاف کو حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ کو ہلا دیا جائے، تو اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنی اس جڑ کو ہلاتا ہے، تو اس علاقے میں جو ہے وہ زلزلہ آتا ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنسی تصور یہ ہے کہ پلیٹیں ہیں زمین کے نیچے جو سرکتی ہیں، ان میں خلا پیدا ہوتا ہے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو اس سے جو ہے زمین ہلتی ہے، جس سے زلزلے آتے ہیں۔ تو اب اس سے پہلے یہ ترکیہ والا جو زلزلہ ہے، اس سے پہلے کسی کے پاس کوئی ایسی مشینری، کوئی ایسی ایجاد نہیں ہے کہ کوئی پیشین گوئی کر سکے یا پہلے بتا سکے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے زلزلہ آنے والا ہے یا کتنی شدت کا آنے والا ہے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا، یہ ابھی جو پچھلے سال ہی چند ماہ پہلے ہی یہ زلزلہ آیا ترکیہ کے اندر، تو اس کی پیشین گوئی یہ ڈچ سائنٹسٹ ہے، وہ یہ پیشین گوئی کرتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں اس ایریے میں، اس ریجن میں جو ہے ایک طاقتور سسٹم جو ہے زلزلے کا وہ آئے گا جو تباہی مچا دے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیشین گوئی ہفتوں کی یا مہینوں کی تھی، وہ چند دن میں ہی پوری ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت نقصان ہوا زلزلے کی وجہ سے۔ اور پاکستان کے اندر بھی اس سے پہلے جو ہے زلزلے آتے رہے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ جو ہے کشمیر کے اندر جو جنت نظیر وادی ہے وہاں پہ یہ زلزلہ آیا اور بڑی اس نے تباہی مچائی۔ تو اب جو ہے یہ ڈچ سائنٹسٹ جو ہے یہ پیشین گوئی کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو بلوچستان ہے وہاں پہ آئندہ 2 سے 3 روز میں، یعنی وہ ٹائم فریم بھی دے رہا ہے اور بڑا شارٹ ٹائم فریم دے رہا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، جو کہ اس کی شدت جو ہے وہ بڑی زیادہ ہوگی، اس کی گہرائی کم ہوگی، یعنی نقصان کا خدشہ بتاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے بحیثیت مسلمان جو ہے اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے، دین اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو آقا ہے، ہمارا جو خداوند ہے، جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب تک وہ حکم نہیں دیتا تب تک زمین نہیں ہلتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزوں سے، میرا آپ سے بات کرنے کا پرپز اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی افواہوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ہاں، اللہ کے حضور جو ہے ہمیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس سے جو ہے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اس طرح کے تصورات بھی ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اس وجہ سے زمین ہلتی ہے، اور وہ جو کہہ لیں کہ انسان کے اوپر عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، آنسو بہا کے اس کے سامنے، اس ذات کے سامنے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ نہ کہ ہم یہ کریں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان افواہوں کو لے کے آگے چلتے رہیں کہ آئندہ 2 روز میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ تباہی آنے والی ہے۔ تو ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو خدا کی ذات چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی تو اس کو نہیں روک سکتے، اور اگر وہ نہیں چاہتی وہ ذات، ہم چاہیں کہ یہ ہو جائے تو وہ کسی بھی صورت نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے ان چیزوں، ہاں سائنس نے بڑی ترقی کر لی، بہت جو ہے ایجادات ہو چکی ہیں، لیکن فی الحال ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو ہمیں ایکوریٹ چیز بتا دے۔ تو اگر ہم جو ہے ہمیں اپنا یقین کو پختہ رکھنا ہے، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے، اس میں کسی سائنٹسٹ کا کوئی کردار نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ بھی خدا کی طرف سے، یعنی جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔